صحابیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھے پیارے آقا مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا، تیرے روزے کی شوقت پہ لاکھوں سلام۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس مالک و خالق نے ایک مرتبہ پھر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے اپنی عطا کردہ توفیق سے ہم سب مسلمانوں کو اپنے پاک گھر میں اکٹھا کیا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی یہ عبادت کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج میرا جو درس حدیث شریف کا موضوع ہے وہ ہے بری صحبت ایمان کی دشمن۔ اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے آپ بات یاد رکھیں، جب انسان اس معاشرے میں جنم لیتا ہے، جنم لینے کے بعد اس بندے کا بڑے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، بچپن سے لے کر وقت انتقال تک جتنے لوگ اس سے ملتے ہیں، جتنے لوگوں کے ساتھ وہ بندہ وقت گزارتا ہے، ان تمام کی شخصیات اس بندے پر کچھ نہ کچھ اثر چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ انسان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم غیر جاندار چیز کی بات کر لیں، اگر ایک بندہ سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہو، سمندر جاندار تو چیز نہیں نا ہے، اگر ایک بندہ سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہو تو اس کو ٹھنڈ محسوس ہوگی، اگر ایک بندہ آگ کے قریب بیٹھا ہو تو اس کو کیا ہوگا؟ حرارت محسوس ہوگی۔ ایسے ہی ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، انسان جس بندے کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، جیسی انسان کی صحبت ہوتی ہے انسان اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے، ہمارے جو بیٹے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے ان کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن دوستوں کے ساتھ ہے۔ اگر ان کا اٹھنا بیٹھنا نیک دوستوں کے ساتھ ہے، نیک بندوں کے ساتھ ہے، پھر تو والدین شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نیک لوگوں کی سنگت اختیار کر رہا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا رات کے 2 بجے تک، رات کے 12 بجے تک تاش کٹتا ہے، لوڈو کھیلتا ہے اور آوارہ گردی بازاروں دے اندر کرتا ہے، تو پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اے میرے پروردگار، یہ میرا جو بیٹا ہے یہ غلط راستہ اختیار کر رہا ہے۔ میں مسلمان ہوں، بیٹا میرا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور اس کی یہ جو سنگت ہے نا، سنگت یہ غلط لوگوں کے ساتھ ہے۔ بالخصوص یہ جو نوجوان ہیں، میں آپ سے بھی پاک بز پیارے والو، ہمارا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ کوشش کریں اللہ پاک کے جو نیک اور صالحین لوگ ہیں، ہمارا جو رابطہ ہے ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ انسان اکیلا گناہ نہیں کرتا، انسان اکیلا اتنا خراب نہیں ہوتا جتنا انسان کو دوست خراب کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جب انسان یہ سگریٹ پیتا ہے نا تو وہ یہ گھر سے شروع نہیں کرتا، یہ غلط کام باہر سے شروع اور دوست کرواتے ہیں۔ دوست کہتے ہیں کوئی گل نہیں، تیرا ساڈے نال اٹھنا بیٹھنا ہے، کوئی گل نہیں، چیک تک کاری دی لذت تا لے کے دیکھ بلا۔ پہلے تو وہ بیچارہ کہتا ہے نا جی نا، اگر ابے نو پتہ چل گیا تو بڑی سختی کرے گا، انکار کرتا ہے، پھر آندا ہے یار یارانہ دیکھ میں تینوں غلط راستے تے لا رہا، کوئی گل نہیں، یہ کیڑا، یہ تو سادہ سگریٹ ہے، پی کے ویکھ تے صحیح۔ وہ آندا نہیں میں نے قریب نہیں جانا، پھر وہ کہتا ہے یار کچھ نہیں ہوندا، کوئی دوستاں دی بھی من لئی دی ہوندی۔ وہ سگریٹ کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے، شروع کرتا ہے۔ پہلے تو وہ 1-2 دن کہتا ہے یار آج ایک اور سوٹا لوانا، پھر چند دنوں کے بعد اس دوست کی جیب میں بھی سگریٹ کی ڈبی پائی جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ صحبت
انسان کا جو انسان ہے، انسان خود خراب نہیں ہوتا، اس کو بری صحبت خراب کرتی ہے. اور جس ماحول میں انسان رہتا ہے، اگر آپ اس ماحول میں بیٹھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں ہر ٹائم نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، ذکر الہی اور ذکر حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب والا درس حدیث دیا جاتا ہے، تو یہاں تو ہر ٹائم ہی رحمتیں برس رہی ہیں. اگر ہمارا نوجوان اس مجلس میں چلا جائے جہاں گناہ ہی گناہ ہے، تو پھر ہمارے نوجوانوں کا دل سخت ہوگا، نہ کہ ہمارے نوجوانوں کا دل نرم ہوگا. آپ ذرا توجہ فرمائیں، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ حدیث پاک بڑی خاص ہے. حضور نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ نبی پاک کا فرمان ہے. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر اس کا دوست نمازی ہے تو سمجھ لیں وہ بندہ خود بھی نمازی ہے. اگر اس کا دوست قرآن پڑھنے والا ہے تو سمجھ لیں یہ بندہ بھی قرآن پڑھنے والا ہے. اگر اس کا دوست غافل ہے، گناہ گار ہے، تو سمجھ لیں یہ بندہ بھی گناہ گار ہے. علماء فرماتے ہیں اگر آپ نے کسی بندے کو چیک کرنا ہے نا یہ بندہ نیک ہے یا بدکار ہے، اس بندے کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ فرمایا اس کے دوستوں کو چیک کر لیں. توجہ ہے میری طرف آپ لوگوں کی؟ اس کے دوستوں کو چیک کر لیں. اگر ان کے دوست راہ ہدایت پر ہیں تو اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، رب کا شکر ادا کریں یہ بندہ بھی راہ ہدایت پر ہے. یہ جو بالخصوص اپنی بچیوں کے رشتے طے کرتے ہیں اور جناب والا رشتہ طے کرنے کے بعد بار بار گھروں میں چکر لگاتے ہیں، چیک تو کریں ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے. تو میرا بھائی اتنے گھر میں چکر نہ لگائیں، کوشش کریں ان کے دوستوں کو ڈھونڈیں، ان کے گھر میں جن لوگوں کا آنا جانا ہے ان سے پوچھیں یار یہ بندہ کیسا ہے. اگر اس بندے نے کہہ دیا نا کہ یار یہ بندہ تو تہجد گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تو پھر رب کی رضا کے لیے آپ سوچیں نا رشتے کو طے کر دیں. اگر وہ کہہ دے نہ بچ جائیں یہ بندہ بڑا خطرناک ہے، تو پھر ایسے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں شروع سے ہی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک وضع میں آنے والوں، یہ جو تعلق ہے نا، تعلق یہ ہمارا ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. حدیث پاک ہے میرے حضور نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے روز اللہ رب العالمین اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جس کی دوستی صرف اللہ کے لیے ہوگی، اس کو سایہ عرش کا ملے گا. ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جس کی دوستی صرف اللہ کے لیے ہوگی. اور یہ بھی بات یاد رکھے، سب سے زیادہ قیامت کے روز پچھتاوا پتہ ہے کس بات پر ہوگا؟ کہ کاش میں اس بندے کو اپنا دوست نہ بناتا. سب سے بڑا پچھتاوا قیامت میں بندے یہ کریں گے، کاش میں اس بندے کو اپنا دوست نہ بناتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب انسان اس دنیا میں گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرنے کے بعد اپنے دوست کو کہتا کہ یہ میرا ہمراز ہے، وہ آج میں نے فلاں گناہ کیا ہے، بھائی تو میرا پھر سنگی ہویا، دوست ہی ہے، تیرے نال میرا پرانا ہی رانا ہے، اور میں تینوں نہ دساں تو پھر کنوں دساں؟ آج میں نے فلاں جرم کیا ہے، آج میں نے فلاں گناہ کیا ہے، آج میں نے وہ جرم کیا ہے. جب انسان اپنے دوست کو جب یہ بات کرتا ہے نا، اس بات کو آپ ذہن نشین فرما لیں. میرے حضور نے فرمایا جب قیامت کا روز ہوگا نا، جس کو ہم دنیا میں اپنا گناہ بتاتے تھے وہی بندہ قیامت کے روز ہماری گواہی دے گا، مالک اس نے تو فلاں جرم بھی کیا تھا، اس نے تو فلاں جرم بھی کیا تھا، اس نے تو فلاں جرم بھی کیا تھا. پھر علماء فرماتے ہیں قیامت کے روز انسان پچھتائے گا، کاش میری دوستی نیک بندوں کے ساتھ ہوتی. نے لکھا ہے ایک درویش تھے جن کا نام حضرت ابو ہاشم تھا. کسی مجبوری کی وجہ سے تھک تو نہیں گئے، آج تو تقریباً بالکل ہی ایک صاف بچ گئی ہے، میں نہ زیادہ ٹائم نہ لواں، نہ وہ کل ادھی نہ رہ جائے. ہاں جی، اللہ اکبر. حافظ ابن جوزی فرماتے ہیں ایک درویش تھے جن کا نام حضرت ابو ہاشم، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے سفر کرنا تھا انہوں نے. جب وہ جناب والا دریا کے کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جس کشتی پر میں نے سوار ہونا تھا وہ کشتی تو گزر گئی. اب وہ سوچنے لگے اب میں کس سواری پر بیٹھوں گا، اب کہاں سے کشتی آئے گی. اتنی بات سوچ رہے ہیں کہ ایک ادھر سے کشتی آئی، اس پر ایک صاحب بیٹھے ہیں اور ایک عورت بیٹھی ہے. جب وہ کنارے کے قریب سے گزرنے لگے تو میں نے، ابو ہاشم کہتے ہیں، میں نے ان کو آواز دی یار مجھے بھی لیتے جاؤ، ضروری کام کے لیے جانا ہے. تو ملا کہتا ہے نہ بھی نہ، آپ کو پتا نہیں یہ جو کشتی ہے نا اس میں بڑے امیر ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صاحب ہیں اور انہوں نے یہ کشتی بک کروائی ہے اور ساتھ ان کی کنیز بیٹھی ہے. تو وہ صاحب بھی کہنے لگے نہ بھی نہ، اگر آپ نے جانا ہے تو کسی اور کشتی پر آ جائیں،
اس پر آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ان کے ساتھ جو کنیز تھی نا، وہ بولی صاحب جی شکل سے یہ کوئی نیک ماں کا بیٹا لگتا ہے، کیوں نہ ہم اس کو اپنی کشتی پر بٹھا لیں، شکل سے یہ عبادت گزار لگتا ہے، ہم اس کو بٹھا لیتے ہیں۔ اس نے کہا کنیز اگر تو کہتی ہے تو بٹھا لیتے ہیں۔ کشتی انہوں نے کنارے پر لگائی، وہ اللہ کا بندہ کشتی میں سوار ہو گیا۔ حافظ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ سوار ہوا کیا، جب وہ کشتی نے سفر شروع کیا، طے کرتے گئے، ایک وقت وہ بھی آیا کشتی پر بیٹھے ہیں اور ان کے پاس شراب ہے اور شراب کے برتن ہیں۔ جب وہ شراب پینے لگے، اس نے شراب برتن میں ڈالی اور جو کشتی پر سوار ہوا تھا نا، اس کو اس نے کہا یہ لو یار آپ بھی پیئے۔ اس نے کہا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، یہ کیسے بندوں کے پاس میں بیٹھ گیا؟ اس نے کہا نا میں شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا یار چیک تو کر، اس کی لذت تو لے کر دیکھ۔ اس نے کہا نا میں تو نیک ماں کا بیٹا ہوں، میں اس کے قریب کبھی نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا شراب نہیں نہ پیتا تو ٹھہر، یہ میری کنیز گانے گاتی ہے، اس سے گانا سن، یہ کتنا اچھا گانا گاتی ہے۔ اچھا کنیز گانا گانے لگی، وہ جو صاحب تھا مالدار تھا، وہ کہتا ہے سن کتنی آواز میں اس کے سرور ہے، لذت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب کہتا ہے روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا آپ گانا گاتے ہیں، مجھے بھی کچھ آتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سناؤں۔ اللہ اکبر، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اس نے کہا بالکل، آپ کو کیا آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری آنکھیں بند ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب قرآن اللہ کا پڑھا تو وہ صاحب کہتا ہے اس کی زبان میں اتنی تاثیر تھی، وہ قرآن پڑھتا گیا، میرا دل نرم ہوتا گیا۔ اب کہتے ہیں انہوں نے قرآن ابھی جاری ہے، میں نے اس بندے سے کہا یار میرا دل کرتا ہے تو مجھے اور قرآن سنا، میرا دل کرتا ہے اللہ کا پاک کلام مجھے اور سنا، میرا دل کرتا ہے مجھے پاک کلام اور سنا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں نے قرآن جب پڑھا وہ سنتا گیا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ صاحب کہتا ہے میں ہل گیا اور میں نے اس کو کہا کہ اگر میں اپنا رجسٹر دیکھوں نا تو میرے رجسٹر میں ایک نیکی بھی نہیں ہے، یہ بتا اگر میں رب کی بارگاہ میں آ جاؤں رب مجھے معاف فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ اگر میں رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کروں وہ سونا مجھے معاف فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ عدل کرے تے تھر تھر کمڑ اچیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں جائے منہ کالے۔ اگر اس کی فضل کی بات آ گئی تو بڑے بڑے لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، بڑے بڑے لوگوں کو مالک معاف فرما دے گا۔ وہ کہتا ہے کشتی میں ہی میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کنیز کو میں نے آزاد کر دینا ہے۔ کشتی کنارے پر لگی، میں نے اس کو آزاد کر دیا اور میں اس اللہ کے نیک بندے کے ساتھ میں نے رہنا شروع کر دیا۔ 40 سال میں نے اس اللہ کے نیک بندے کے ساتھ زندگی گزاری۔ ایک پل کے لیے کشتی میں بیٹھا، دیکھیں نیک لوگوں کی صحبت کتنا مقام رکھتی ہے۔ اگر پہلے اس نے کہا شراب پیئے، پھر کہتا ہے گانا سنے، اس نے کہا نا جی نا میں تو نیک ماں کا بیٹا ہوں، میں کچھ عمل نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اگر تو ساڑی نہیں منی تھی اپنی منوا۔ اس نے جب قرآن پڑھا کہتا ہے میں ہل گیا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور میں نے یہ بھی کہا میری زندگی میں ایک گناہ نظر نہیں آتا، رجسٹر سارا گناہ ہی گناہ ہے پورے رجسٹر میں مالک معاف فرمائے گا؟ اس نے کہا جی ہاں مالک کی بارگاہ میں آ کر دیکھ، مالک معاف فرمائے گا۔ اور حافظ ابن جوزی نے لکھا جب وہ بندہ فوت ہوا، وہ صاحب فوت ہوا، اس کو غسل بھی میں نے دیا، اس کو کفن بھی میں نے دیا، اس کو قبر میں بھی میں نے اتارا۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب وہ صاحب میرے خواب میں آئے اور اس نے کہا میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں، مالک بڑا مہربان ہے، اس نے تو مجھے معاف فرما دیا ہے، مالک بڑا کریم ہے، مالک بڑا احکم الحاکمین ہے، اس نے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ تو لوگوں کوشش کریں ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارا یہ جو تعلق ہے یہ کسی مفاد کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں، ان کو دوست بنائیں جو ہمارے نوجوان بچے 5 وقت کے نمازی ہیں، ان کو دوست بنائیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ان کو دوست بنائیں جن کی زبان سے جب بھی